کے پیچھے اپنے بچوں کو یاد کرتے. یہ ملک شہداء کی قربانیوں کے نتیجے میں بنا تھا، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر کے ناطے کہ ہمارا ملک بہت نازک ترین مراحل سے گزر رہا ہے، جہاں پر مہنگائی، ہوشربا مہنگائی، بجلی کے بل، گیس کے بل، اشیاء خورد و نوش کی چیزیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے. معیشت زبوں حالی کا شکار ہے، اور اس پر یہ دہشت گردی جو ہے یہ انتہائی تشویشناک مرحلہ ہے پاکستان کے لیے. لیکن پاکستانی قوم نے ہمیشہ، چاہے وہ سیلاب ہوں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، ہم نے مقابلہ کیا ہے حالات کا. جس طرح ضرب العزم اور رد الفساد میں ہماری افواج پاکستان نے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنایا، اور مجھے اب بھی یقین کامل ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان امن کا گہوارہ بنے گا، اور انشاءاللہ محمد نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ سے معیشت کو ٹھیک کریں گے، ملک کے حالات کو ٹھیک کریں گے، دن رات محنت کریں گے. اور آج جو غریبوں کا جو مسئلہ ہے، مہنگائی اور بے روزگاری، اس کو اولین ترجیح دیں گے انشاءاللہ. سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جو غریبوں کے لیے پیکیجز متعارف ہوئے تھے، کیا آئندہ بھی اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو اس حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہوگی؟ ریلیف کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے 200 ارب کی آٹے پہ سبسڈی دی تھی، اور پورے پنجاب کی 12 کروڑ عوام کو جو ہے وہ آٹا سستے داموں دیا تھا. اللہ نے ہماری مدد کی، اور آج میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ 100 یونٹ تک مفت بجلی کا پورا ہوم ورک ہو گیا تھا. میں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور چند دنوں میں لوگوں کو ہم وہ ریلیف دینے جا رہے تھے، لیکن وہ پسند ناپسند کی نظر ہو گیا، اس کو روک دیا گیا. آج اس دور میں اگر 100 یونٹ عام آدمی کو پورے پنجاب میں مفت مل رہا ہوتا تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا اس کے لیے ریلیف ہوتا. انہوں نے کینسر کی دوائیاں لوگوں پر بند کر دی مفت. ہم نے اللہ کے فضل سے آ کر کینسر کی اور عام دوائیاں پورے پنجاب کے اضلاع میں مفت کی. تو یہ سیاست جو ہے یہ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر مخلوق خدا کی خدمت جو ہے وہ نیت ہو سیاست کے پیچھے، تو یہ سیاست عبادت سے کم نہیں ہے. تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا تو پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کی قیادت میں لوگوں کو بھرپور ریلیف دینے کے لیے پوری کاوش کرے گی. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ صورتحال ہے عالمی دنیا کی، اسرائیل بمباری کر رہا ہے فلسطین کے اوپر، اور تقریباً 9000 کے قریب شہید ہو چکے ہیں، بچے، خواتین اور نوجوان. تو کیا ایک عالمی سربراہی کانفرنس بھی بنانی چاہیے تمام مسلمان ممالک کو مل کر؟ میرا خیال ہے کہ یہاں پر کھڑا ہوا ہر انسان جو ہے وہ فلسطین کے واقعات کو دیکھ کر اس کا دل دکھتا ہے، اور بڑے دل خراش واقعات ہیں جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو، خون آلودہ بچوں کو، زخمی بچوں کو لے جایا جاتا ہے. ان کے پاس تو بے ہوش کرنے کی دوائی نہیں، وہاں پر جو سرجریز ہو رہی ہیں بغیر انیستھیزیا کے ہو رہی ہیں، نہ پانی ہے پینے کو، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں. ہر مسلمان کا فرض ہے، آپ ممالک کی بات کرتے ہیں، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ نہ صرف ان کی مذمت کرے بلکہ ہماری اخلاقی اور اپنا جو ذمہ داری ہے ایک بطور مسلمان، وہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمارے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور پاکستان نے پیغام دیا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے غم میں ان کے برابر کے شریک ہیں، اور یہ ظلم و بربریت کی جو داستان رقم کی جا رہی ہے اس کو فی الفور ختم ہونا چاہیے، جنگ بندی کا اعلان ہونا چاہیے، اور تمام ممالک کو جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں اس میں اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے. اس میں مسلم لیگ نون کیا لائن لینے جا رہی ہے کہ کم از کم جو سیاست میں بڑھتی ہوئی نفرت ہے اس کو ختم کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ وقت کی ضرورت ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ایجنڈے پہ متحد ہونا چاہیے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو معیشت کی گاڑی رک چکی ہے
اس کو چلانے میں سب کو زور لگانا چاہیے، سب جماعتوں کو زور لگانا چاہیے، اور 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں جو بھی جماعت برسر اقتدار آتی ہے اس کو ایک ایجنڈا، معاشی ایجنڈا پیش کرنا چاہیے، اور اس معاشی ایجنڈے کو آئینی تحفظ حاصل ہونا چاہیے کم از کم 10 سال کا، تاکہ ایک معاشی سمت پاکستان کی متعین ہو، اصلاحات ہوں اور معیشت جو ہے وہ پھلے پھولے، تاکہ عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملے۔ اور عام آدمی کو ریلیف تبھی مل سکتا ہے جب معیشت کا پہیہ چلے گا، صنعتوں کی چمنیاں جو ہیں وہ دھواں اگلیں گی اور نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ میرا خیال ہے مسلم لیگ دور میں ریکارڈ کام ہوئے تھے پچھلے ادوار میں، کیا آئندہ بھی اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو ویسے ہی ترقیاتی کام جاری رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ یہ دیکھیں، ملتان سے لاہور موٹر وے، اسلام آباد سے لاہور موٹر وے، کراچی سکر موٹر وے، حویلیاں موٹر وے، یہ سب منہ بولتا ثبوت ہیں کہ جب بھی مشکل ترین معیشت کے حالات ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون نے کاوش کر محنت کی اور ملک کو دوبارہ، معیشت کو دوبارہ کھڑا کیا۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، کیا آپ نہیں جانتے کہ اسی ملک میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی؟ نواز شریف کی قیادت میں سب نے مل کر کام کیا اور ہم نے 12,000 میگا واٹ جو ہے وہ نیشنل گرڈ میں پیدا کی 5 سالہ دور میں۔ تو یہ تمام چیزیں قوم کے سامنے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، جب ہم نے حکومت چھوڑی اس وقت قریباً 6% گروتھ ریٹ تھا، اور ہمیں جو ورثے میں جو گروتھ ریٹ ملا تھا وہ تقریباً 2.something تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون کا تجربہ ہے، ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اللہ نے موقع دیا تو دوبارہ اس ملک کو قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنانے کے لیے پوری کاوش کریں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی سیاسی میدان میں اترنا کی اجازت ہونی چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ وفاق کے لیے الیکشن لڑیں گے یا صوبے کے لیے لڑیں گے؟ اور نومبر والوں کو اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی، یا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب مسلم لیگ نون 2018 کے انتخابات میں آئی تھی، اس وقت نواز شریف صاحب لندن سے واپس آئے تھے اور اس وقت وہ جیل میں تھے پابند سلاسل سے، اور وقت نے ثابت کیا کہ ان کے جو کیس بنے تھے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں اور دیگر جو قائدین ہیں مسلم لیگ نون کے، ایک ایک کر اللہ کے فضل و کرم سے وہ کیس جھوٹے ثابت ہوئے۔ تو اس وقت وہ پابند سلاسل سے اور مسلم لیگ نون نے الیکشن لڑا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آخری دنوں میں ٹکٹیں واپس کرائی گئیں، کیا کیا نہیں کیا گیا، امیدواروں کو زبردستی بٹھایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے اس قوم کے پیسے لوٹے ہیں، کسی نے اس قوم کی امانت توشہ خانے سے چوری کر خیانت کی ہے، اس کو اس کا حساب دینا چاہیے۔ اس کو آپ انتخابات کے فری اینڈ فیئر ہونے سے نفی نہیں کر سکتے۔ ہاں، سیاسی جماعتیں، ان کا حق ہے، تمام جماعتوں کو حق ہے کہ وہ سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا کریں، اور پھر جس کو پاکستانی عوام جو ہے وہ مینڈیٹ دے وہ حکومت میں آئے۔ صاحب کے کیسز کا فیصلہ ہو جائے گا، آپ سمجھتے ہیں 8 فروری سے پہلے؟ میں کوئی جج نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، انتقامی کارروائی ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم سرخرو ہوں گے۔